عجب نہیں کہ سپنوں میں بھی یہی دل خوش کرنے والے منظر انہیں نظر آتے ہوں۔ غرض حقیقت کی سفاک دنیا سے فرار کے بعد داستان ایک اچھی جائے پناہ تھی۔ چنانچہ داستان ترقی کرتی رہی اور اس نے ایک باقاعدہ فن کی حیثیت اختیار کر لی۔ داستان کا فن ان حالات میں نشو و نما پا رہا تھا جن کا اوپر ذکر کیا گیا، اور آخر کار اس کے خد و خال پوری طرح متعین ہو گئے۔ ایک عرصے تک نثری ادب پر داستان کا تصرف رہا، بالآخر یہ طلسم ٹوٹا۔ انسان نے خوابوں اور خیالوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں قدم رکھا۔ ان داستانوں کو دیکھ کر وہ کچھ شرمایا بھی کہ انہیں دیکھ کر اسے اپنی غفلت، جہالت اور نادانی کا احساس ہوا، اور داستان بھی اپنی تاریخ ادب کا ایک ورق تھا اور اس کے اپنے تقاضے تھے جن کی خصوصیت مندرجہ ذیل ہے۔ داستان میں سب سے بڑی جو خوبی تھی وہ تھی طوالت۔ طوالت معنی طویل، بہت بڑا۔ طوالت داستان کی اولین شرط تھی۔ داستان کی ضرورت وقت گزاری کے لیے تھی اور خالی وقت بے حساب تھا۔ داستانیں پڑھی نہیں سنی جاتی تھیں۔ رات کے وقت بادشاہ اور امیر اپنی خوابگاہوں میں اور عام لوگ چوک چوراہے یا کسی مکان میں دیر رات تک داستان سنتے۔ بادشاہوں اور امیروں کے ہاں معمول تھا کہ داستان گو اس وقت تک سلسلہ بیان جاری رکھتا جب تک سننے والے سو نہ جاتے۔ اگلی رات داستان کی ڈور وہیں سے تھام لی جاتی تھی جہاں پچھلی شب ٹوٹی تھی۔ اسی لیے ضروری ہوا کہ داستان طولانی ہو۔ اس کے لیے سہل سا نسخہ یہ استعمال کیا گیا کہ کہانی میں کہانی جوڑ دی جائے۔ مشہور ہے کہ کسی بادشاہ نے شرط رکھی تھی کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا جو کبھی ختم نہ ہونے والا قصہ سنائے۔ جس رات قصہ ختم اسی رات ملکہ صاحبہ کا کام تمام۔ اس کی داستان 1001 راتوں چلتی رہی، یوں اس کی جان بچی۔ پلاٹ کا تصور داستان میں کسی طرح ممکن ہے نہیں، جبکہ قصے کو بے جا حد تک طول دیا جاتا تھا اور تل کی طرح تاڑ بنا دیا جاتا تھا قصے کو، اسے شیطان کی آنت بنایا جاتا تھا۔ ناول میں بھی ایک سے زیادہ کہانیاں ہو سکتی ہیں، مگر ضروری ہے کہ انہیں پوری طرح ایک دوسرے میں پیوست کر دیا جائے۔ امراؤ جان ادا میں امیرن اور رام دئی دونوں کے قصے ہیں، مگر ایک جان ہو گئے ہیں۔ مرات العروس میں اکبری اور اصغری 2 بہنوں کی کہانیاں ہیں جو الگ الگ لکھی گئیں اور شیر و شکر نہ ہو سکیں۔ ایک دلچسپ ناول کو داغ لگ گیا۔ پلاٹ تو ناول کے ساتھ وجود میں آیا، داستان سے پلاٹ کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ پلاٹ کا ذکر کر کے یہاں یہی بتانا مقصود ہے، دراصل تنقید تخلیق کے بعد جنم لیتی ہے۔ تخلیقی نمونوں کو سامنے رکھ کر تنقید کے اصول وضع کیے جاتے ہیں۔ داستان کو ناول کی کسوٹی پر نہیں پرکھا جا سکتا۔ داستان کے اصول الگ وضع کرنے ہوں گے اور ان اصولوں میں پلاٹ کی کوئی جگہ نہیں۔ داستان کا ایک اور خصوصیت ہے فوق الفطرت عناصر۔ داستان کی دوسری خصوصیت ہمارا ہی نہیں بلکہ تمام قدیم عالمی ادب، ہومر کی ایلیڈ اور اوڈیسی، فاؤسٹ کی ڈیوائن کامیڈی، شیکسپیئر کے ڈرامے، ملٹن کی فردوس سے گمشدہ، فردوسی کا شاہ نامہ، کالی داس کے ڈرامے رامائن، مہابھارت فوق الفطری عناصر سے بھرپور ہیں۔ یہی زمانے کی ریت رہی ہے۔ شاعری سے داستان کا بہت گہرا رشتہ رہا ہے۔ دونوں درد انسانی کا مداوا ہیں۔ دونوں کا اصل مقصد حظ اندوزی یعنی لطف اندوزی ہے، تفنن طبع اور وقت گزاری ہے۔ دونوں کی بنیاد جھوٹ پر ہے۔ دونوں میں تخیل کی کارفرمائی ہے، اور تخیل اور جھوٹ کے اسی امتزاج نے فوق الفطری عناصر کو جنم دیا۔ انسان کو اصلی زندگی میں جو کچھ میسر نہیں ہوتا ہے اسے وہ خیالوں کی دنیا میں پانے کی کوشش کرتا ہے۔ داستان گو نے تخیل کے بلبوتے پر دیو، جن، پری، بھوت، جادو، جادوگرنی جیسی مخلوق کو جنم دیا، طلسمی محلات تعمیر کیے، سحر، اسم، تسخیر، اسم اعظم، لوح، نقش سلیمانی، ٹوپی، جادو کا عصا،
جادو کا سرما جیسی چیزوں کے سہارے خیر کی قوتوں کو شر کی قوتوں پر فتح پاتے دکھایا گیا ہے۔ یہاں جو کچھ ہے ناقابل یقین ہے، جس سے لطف اندوز ہونے کا نسخہ کولرچ کے نزدیک یہ ہے کہ ہم ذرا دیر کو اپنی خوشی سے بے یقینی کو بالائے طاق رکھ کر اس کو وہ خوشی کا نام دیتے ہیں، لیکن جب داستان کے فروغ کا زمانہ تھا تو ہمارے بزرگ ان سب چیزوں کو تسلیم کرتے تھے جنہیں آج عقل نہیں مانتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آج سائنس کے زمانے میں بھی ایسی باتوں پر یقین کرنے والے بہت مل جاتے ہیں، اور ہالی ووڈ کی ایسی بہت ساری فلمیں بنی ہوئی ہیں جو مافوق الفطرت عناصر پر مبنی ہیں۔ داستان کی ایک اور خصوصیت ہے کردار نگاری۔ کردار نگاری کا تصور بھی داستانوں کے زمانے میں آج سے مختلف تھا۔ آج وہ کردار پسند کیے جاتے ہیں جو ہر پہلو سے حقیقی زندگی کے کردار نظر آئیں، ان میں وہ خوبیاں اور عیب پائے جائیں جو سچ مچ کے انسانوں میں ہوتے ہیں، مگر اس طرح کے کردار داستانوں کے لیے قطعاً ناموزوں تھے۔ وہاں ضرورت تھی ایسے کرداروں کی جن کی انسان پرستش کر سکے، جن سے بے حد نفرت کرے، جن سے خوف زدہ ہو جائے، یا کم سے کم جنہیں دیکھ کر، جن کے کارنامے سن کر وہ حیرت میں پڑ جائے۔ ہماری داستانوں میں صرف اونچے طبقے کے لوگ یعنی شہزادے، شہزادیاں، امیر زادے پیش کیے جاتے تھے۔ باغ و بہار میں ایک سوداگر زادے کا قصہ ہے، باقی تمام داستانوں میں بادشاہوں اور شہزادوں کا ذکر ہے۔ پیشہ ور لوگ جیسے خدمتگار، خواجہ سرا، چڑی مار، مغلانی، مہترانی، کٹنی وغیرہ کے کردار برائے نام ہیں۔ حاتم طائی کا قصہ بہت مشہور ہے۔ میں ایک بہلیہ، کچھ دہقان، باغ و بہار اور گل بکاولی میں چند لکڑہارے، اصل کردار سب اونچے طبقے کے ہیں۔ اونچے طبقے کے کرداروں کی پیشکش بھی ناقص اور یک رخی ہے۔ نیک لوگ شروع سے آخر تک نیک ہیں اور شروع سے آخر تک بد کردار۔ غیبی امداد داستانوں کے کرداروں کو موقع ہی نہیں دیتی کہ ان کی صلاحیتیں بروئے کار آئیں۔ خطرہ درپیش ہو تو سلیمانی ٹوپی حاضر، اوڑھ کر ہیرو دشمن کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اژدہے گھیر لیں تو وہ اپنا عصا زمین میں گاڑ دیتا ہے، جو تناور درخت بن جاتا ہے اور ہیرو اس پر چڑھ کے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہاں عمر و عیار کی زنبیل ہے کہ اس کی سمائی کا اندازہ ہی نہیں۔ جال الیاسی کسی گراں ڈیل شے پر پھینک دیا جائے تو وہ سمٹ کر سوا سیر کی بن کر اس میں سما جاتی ہے۔ ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جنہیں کھا کر انسان طوطا بن جاتا ہے اور پھر دوسری بوٹی کھا کر انسان کے روپ میں لوٹ آتا ہے۔ ایسے چہرے ہیں جو سردی، گرمی، بھوک، پیاس اور ہر بلا سے محفوظ رکھتے ہیں۔